اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 نہیں لکھی نا، 103 سے شروع ہوگا۔ وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ لوگ آمنو ایمان لاتے، یعنی یہ لوگ جو جادو میں پڑ گئے تھے نا، یہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ وہ ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ نوٹ کریں، ولو اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لاتے، یعنی یہ لوگ جادو کا کاروبار چلانے کے بجائے ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی کی راہ اختیار کرتے۔ تقوی کا مطلب ہے شرک، بدعات اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا۔ تو لمثوبۃ من عند اللہ، یہ خیر تو اللہ کے ہاں زیادہ بہتر اجر کے مستحق ہوتے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس اجر و ثواب کو جانتے ہوتے، جو اللہ کے ہاں ہیں اس اجر و ثواب کو جانتے ہوتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ پہلی بار آ رہا ہے قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں براہ راست مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پانی ہے، اوکے، صاف ہے، یہ یہ صاف ہے، یہ پیے، بیٹھے پیے۔ لا تقولوا مت تم کہو، راعنا راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا خیال کریں یا ہماری رعایت کریں۔ یہ اصل میں جب کسی مجلس میں اس دور میں صحابہ جاتے تھے یا کوئی بھی کسی مجلس میں جاتا تھا نا، تو وہ مجلس میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ کہتے تھے، راعنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں متوجہ کرنے کے لیے ایکسکیوز می، تو یہ لفظ کہا جاتا تھا راعنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا خیال کریں، ہماری رعایت کریں۔ اے ایمان والو، مت تم کہو راعنا، وقولوا اور تم کہو انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمیں دیکھیں۔ واسمعوا اور تم سنو، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں رائنا نہ کہو، انظرنا کہو اور تم غور سے سنو۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب نوٹ کریں، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں۔ اس کی میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے 12 رکوع پڑھے ہیں نا، لیکن اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے براہ راست اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس سے پہلے کیا آپ نے پڑھا؟ کہیں اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر پوری دنیا کے پورے لوگوں کو خطاب کیا، اور کہیں بنی اسرائیل کو، لیکن یہ پہلی بار ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو براہ راست پکار کر کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہ جو قرآن میں اللہ نے بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے نا، یہ تقریباً قرآن میں 88 ٹائمز آئے گا، 88 مرتبہ، 88 ٹائمز، یہ لکھ لیں حاشیے میں۔ قرآن مجید میں یہ یا ایھا الذین آمنوا 88 ٹائم، یعنی 88 بار آئے گا۔ تو 88 بار اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے براہ راست ہمیں یعنی اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور یہ شرف خاص طور پر ہمارا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان امتوں کو براہ راست خطاب نہیں کیا، بلکہ جو پہلی کتابیں تھیں نا ان میں اللہ تعالیٰ نے خطاب انبیاء اکرام علیہم السلام کو خطاب کیا، ٹھیک ہے، پھر انبیاء اپنی قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن یہ اعزاز ہمیں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو 88 ٹائمز قرآن میں مخاطب کیا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت
کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سنا کرو نا تو پوری توجہ سے پوری طور پر متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ اس میں یا تو کسی بھلائی کا حکم ہوتا ہے یا کسی برائی سے روکا جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ جہاں بھی قرآن میں یہ خطاب آئے گا تو ہمیں اور زیادہ متوجہ اور زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہے، اب ہمیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ الرٹ تو ہوں گی، قرآن فوکس ہو کے ہی سننا ہے، لیکن مزید آپ نے الرٹ ہو جانا ہے۔ اچھا، اللہ نے قرآن یہاں اس آیت میں راعنا کہنے سے کیوں منع کیا؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ دیکھیں یہ لفظ جو تھا نا، صحابہ اکرام تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے، بدو بھی آتے تھے، دور دراز صحرائی لوگ بھی آتے تھے، انہی کو بدو کہا جاتا تھا، یہودی بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، بیرونی علاقوں سے بھی وفد آتے تھے۔ تو صحابہ اکرام جو تھے وہ تو اس کو اچھی نیت سے، اہل ایمان تو اس راعنا لفظ کو اچھی نیت سے استعمال کرتے تھے، لیکن یہودی جو تھے نا وہ بڑی شرارتی قوم تھی۔ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اس راعنا لفظ کو تھوڑا سا دبا دیتے، راعینا کہتے۔ راعینا اصل میں یہ راعینا کا مطلب ہے اے چرواہے، معاذ اللہ، اور عبرانی زبان میں بھی یہ ایک گالی ہے۔ ان کا مقصد ہی، ان کی نیت ہی توہین ہوتا تھا، وہ توہین کی نیت سے ایسے کرتے تھے۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب بے وقوف ہے، اور راعینا کا مطلب عربی میں ہے اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ تو وہ یہودی شرارت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں ان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انبیاء کو اذیتیں ہی دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا، کتنے بے جا قسم کے سوالات کرتے، نافرمانیاں کرتے۔ حضرت سلمان علیہ السلام پر اپنی پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا جادو کا الزام لگا دیا، اور اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر کیا ہی نہیں، شیاطین نے کفر کیا تھا، اور اللہ نے جادو کو کفر کہا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اپنی جو ان کی فطرت تھی شرارتیں کرنا، یہ اس سے باز نہیں آتے تھے، اور ایسے زومانی الفاظ آ کر مجلس میں بولتے تھے۔ اب عام لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو توہین رسالت کسی صورت میں گوارا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ اہل ایمان کو پابند کر دیا کہ تم نے راعنا لفظ کہنا ہی نہیں ہے، انظرنا کہنا ہے، جس میں دو مطلب نکلتے ہوں۔ زومانی لفظ جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے وہ استعمال ہی نہیں کرنا، انظرنا کہنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا واسمعوا، جب مجلس میں آؤ تو نبی کی باتیں تو غور سے سنا کرو۔ آگے یہودیوں کی ایک اور گستاخی بھی آپ پڑھیں گی سورہ مجادلہ میں۔ یہودی کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے نا تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو، اور السام لام کا لفظ ہٹا دیتے السلام علیکم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم پر ہلاکت ہو، معاذ اللہ۔ تو اتنی خبیث قوم ہے یہ، ایسی گستاخیاں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے نا دو معنی رکھنے والے تنزیہ اور توہین آمیز الفاظ سے یہاں پہ منع کر دیا۔ اچھا، ہمارے جو فقہا کہتے ہیں آج کے دور کے حساب سے میں بتا دوں ایک اور بھی چیز، کہ آج کل بعض لوگ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن علماء اس سے بھی منع فرماتے ہیں، کیونکہ علماء کے نزدیک لیڈر یہ عام دنیوی اور سیاسی رہنماؤں کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیڈر کے بجائے میسنجر آف اللہ یا رسول یا نبی یا پیغمبر یہ والے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، یہ زیادہ مناسب ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سفیر ہوتے ہیں نا، تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کی توہین کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح علماء حق وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس کا پتہ بھی ہمیں حدیث سے چلتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ وراثت کون سی وراثت ہوتی ہے؟ علماء کو جو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، یہ وراثت کون سی وراثت ہوتی ہے؟ علم کی وراثت، علم کی وراثت۔ لہٰذا علماء حق اور صالحین کی توہین بھی درست نہیں ہے، اور کسی عام مسلمان کی بھی توہین مجروح ہے، کسی عام مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آگے چلیں، آیت نمبر 105، ما یود الذین، نہیں چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں۔ کافر دو طرح کے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرک۔ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرک۔ اہل کتاب قرآن نے کس کو کہا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل، یہ کہ اتاری جائے، علیکم تم پر، من خیر، کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ یہ یود لفظ ودود سے ہے نا، ودود کہتے ہیں محبت کرنا، چاہنا، پیچھے گزرا ہے یہ لفظ ہمارا، پڑھیں آپ نے کیا لکھا ہے؟ جی باجی، باجی اسی آیت کا نا، ما یود الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یود الذین، ہم نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرک، ينزل، یہ کہ اتاری جائے، علیکم پھر تم پر کوئی بھلائی، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور تعالیٰ، ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اس آیت کا مفہوم اس کے ترجمے سے ہی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک اور اہل کتاب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی، یا کوئی کامیابی، یا کوئی نعمت مسلمانوں کو ملے، اور یہ کیفیت جو ہے نا، یہ ہر دور میں کافروں کی رہی ہے۔ وہ مسلمانوں میں خیر دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دو وجوہات ہیں، ایک حسد ہوتا ہے، اور دوسرا تعصب۔ حسد اصل بیماری ہوتی ہے۔ حسد کرنے والا یہ نہیں چاہتا نا کہ آپ کو کوئی نعمت یا بھلائی ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی خواہشات اور توقعات کے مطابق تو فیصلے نہیں نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، نیتوں سے واقف ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کی خاص خاص رحمتیں کون سی ہیں؟ اللہ نے کہا ہے میں مخصوص کر لیتا ہوں اپنی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہوں۔ خاص خاص رحمتیں اللہ کی کون سی ہیں؟ ہم تو شاید دنیا میں رحمت اس کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ مال و دولت ہو، یا بینک بیلنس زیادہ ہو، یا کسی کا گھر بہت بڑا ہو۔ ایمان ہے، ہاں، ایمان، تقویٰ، صحت، ہاں، قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے، یا دین کی کسی کو سمجھ مل رہی ہے، نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ خاص رحمتیں ہیں۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ چلیں آگے دیکھیں، ما ناسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، یہ منسوخ لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں اردو میں، ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، ننسیہا نسیان سے، نسیان بھلانے کو کہتے ہیں، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نأتی ہم لاتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس آیت سے، او مثلیہا یا ہم لاتے ہیں اسی جیسی، علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اگلی آیت اس سے ملتی جلتی ہے، ان دونوں آیات میں اس کا جواب ہے، علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لہو اسی کی، ملک و بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمینوں کی،
وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ نصرت مدد کو کہتے ہیں نا، ناصر مدد کرنے والا، نصیر بھی مدد کرنے والا۔ نوٹ کریں، ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر۔ اس سے بہتر کا کیا مطلب ہے؟ اجر و ثواب میں بہتر یا عمل کرنے میں آسان، ٹھیک ہے، اجر و ثواب میں بہتر یا عمل کرنے میں آسان یا حکمت کے اعتبار سے مناسب حکم، یا ہم لاتے ہیں اسی جیسی۔ اچھا، آیات منسوخہ کیا ہے، یہ ان کا پس منظر کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں بنی اسرائیل ہی کی ایک اعتراض کا جواب تھا، صرف بنی اسرائیل کے نہیں، مشرکوں کا بھی ایک آبجیکشن تھا، ایک اعتراض تھا، اور بنی اسرائیل کا بھی تھا۔ وہ کیا اعتراض تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے تو پھر اللہ نے جو پچھلی شریعتیں ہیں ان کے حکموں کو کیوں منسوخ کیا؟ اور قرآن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی ایک حکم اللہ نے نافذ کیا، نازل کیا، اور اس کے بعد اس کو قرآن میں منسوخ کر دیا۔ قرآن میں ہے نا بعض آیات ہیں ناسخ اور منسوخ، جیسے مثال کے طور پر شراب کو اللہ نے ایک دم سے حرام نہیں کیا، کیونکہ اس سوسائٹی میں یہ ایک نارمل چیز تھی، عام تھی اس سوسائٹی میں، زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی، تو اللہ نے اس کو ایک دم حرام نہیں کیا۔ پہلے اللہ نے حکم دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے میں ہو، جب تم نشے میں ہو۔ پھر اللہ نے اس کے بعد 4 مزید آیات نازل فرمائیں اور بتدریج اللہ نے شراب کے حکم کو مکمل طور پر حرام، شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دیا۔ اسی طرح وراثت کے جو احکامات ہیں نا، ابتدا میں ہدایت تھی کہ غریبوں اور دوستوں کو بھی آپ حصہ دے سکتے ہیں، بعد میں باقاعدہ وراثت کا قانون اللہ نے الگ سے نازل کیا اور اس میں یہ حکم تھا کہ صرف قریبی رشتہ داروں کے حصے دیے جا سکتے ہیں، وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو قرآن میں اس طرح کی آیات ہیں، وہ آئیں گی جب تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور ان کی تعداد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک صرف 5 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شریعتوں میں جو تبدیلی ہوتا ہے نا، یہ حکمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں وقت، حالات اور حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل کیے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ اللہ نے نسل انسانی کو پھیلانا تھا دنیا میں، تو اس دور میں سگے بہن بھائیوں کے درمیان نکاح کی اجازت تھی، ٹھیک ہے۔ اس دور میں جو بچے پیدا ہوتے تھے نا، ایک حمل سے ایک بہن بھائی پیدا ہوتا ہے، دوسرے حمل سے ایک اور بہن بھائی پیدا ہوتا ہے، جو دوسرے حمل سے بہن پیدا ہوتی تھی، جو پہلے حمل سے بھائی پیدا ہوا نا، اس طرح نکاح جائز ہوتا تھا، اس طرح نکاح ہوتا تھا ان کا۔ پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، اور حالات کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے یہی دیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھائی تم جانتے نہیں ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرا جواب کیا دیا، تم جانتے نہیں ہو اللہ کی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی ہے، وہ تمہارا حاکم حقیقی ہے، اس کو اختیار ہے جو چاہے حکم نافذ کرے، جس کو چاہے منسوخ کر دے، اور اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اب اللہ کی غلامی میں آ گئے۔ اب ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم حکم دیکھیں اللہ نے یہ کیوں منسوخ کر دیا، یا کوئی اعتراض کریں، یا اپنی محدود عقل سے اللہ کی حکمتوں کو ناپنے لگ جائیں۔ ہمارا علم کیا ہے؟ محدود۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ لا محدود۔ قرآن میں آتا ہے نا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ تو یہ اس دور میں تو مشرک کہتے تھے کہ اللہ نے شریعتوں میں تبدیلی کیوں کی۔ آج کے دور میں کیا اعتراضات ہوتے ہیں؟ اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں آج بھی۔ ہندو، عیسائی، مشرک، اسلام دشمن لوگ مختلف انداز سے مسلمانوں کو متنفر کرنے کے لیے اسلام کے بہت سارے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک تنظیم ہے آریہ سماج، اس کے ایک لیڈر نے بھی اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، معاذ اللہ، یہ تو جہالت کی دلیل ہے۔
تو اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے نا، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے اس کا ایک جواب آیت نمبر 107 میں کیا دیا ہے کہ تم جانتے نہیں اللہ بادشاہ ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہ۔ یہ دنیا میں جب کوئی بادشاہ یا حکومت کوئی قانون نافذ کرتی ہے تو رعایا کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس حکومت کے فیصلوں پر اعتراض کرے، وہ مانتی ہے اس کو، چاہے اس کو سمجھ عقل میں اس کی آ رہا ہو نہ آ رہا ہو۔ جب دنیا کے بادشاہوں کو اختیار حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، اس کا علم لامحدود ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ اس آیت سے آپ کو کیا پتہ چلا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیات کو منسوخ کیوں کیا اللہ نے؟ حکمت اور مصلحت کے تحت۔ ہاں، حکمت اور مصلحت کے تحت، اور جو شروع میں جو احکامات تھے نا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھے، ٹھیک ہے، اس وقت کے حالات کے مطابق تھے، اور بعد میں چونکہ پھر حالات ویسے نہیں رہے تو اللہ نے اس حکم کو تبدیل کر دیا۔ آگے چلیں، آیت نمبر 108۔ کیا تریدون تم چاہتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو، تم مانگو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر تبدیل کر دے گا کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے، فقد پس تحقیق واللہ وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، جو کوئی بدل دے گا کفر کو ایمان کے بدلے، پس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کرو جیسا کہ سوال تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور بعض کے نزدیک اہل ایمان سے ہے کہ وہ یہودیوں جیسا طرز عمل نہ اپنائیں۔ بنی اسرائیل کے سوالات تو آپ نے پڑھ لیے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ستایا تھا انہوں نے، خود ہی کہا تھا تورات لے کر آئیں، اور پھر اطاعت کے بجائے طرح طرح کے بےہودہ سوال کر لیے، ہم اللہ سے خود کلام کریں گے، پھر ہم اللہ کو ارین اللہ جہرا ظاہرہ دیکھیں گے، تب بھی یقین نہیں آیا، سمعنا وعصینا کہا، اور پھر جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو تب کتنے سوال کیے۔ اس طرح مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کیا کرتے تھے، آسمان پر چڑھ کر جاؤ ہمارے لیے کتاب لے کر آؤ۔ مکہ کی زمین پہاڑ ہیں، صحرائیں، ان کو باغات میں بدل دیں، اور آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ کبھی کہتے اللہ خود آ کر ہمارے سامنے کلام کرے کہ اور ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم تب مانیں گے۔ قرآن میں جب ہم مکی صورتیں پڑھیں گے، ابھی تو مدنی صورت چل رہی ہے نا، تو یہ سارے اعتراضات وہاں پہ آئیں گے۔ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا؟ صحابہ نے تو کبھی بے جا سوالات نہیں کیے تھے۔ قرآن میں تقریباً 12 سوالات ایسے ہیں جو صحابہ کی طرف سے نقل ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین سیکھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے تھے، بے جا سوال نہیں تھے۔ اس کا مقصد بھی نکتہ چینی یا ضد نہیں ہوتا تھا۔ غزوہ حنین کا ایک واقعہ ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام نے ایک درخت دیکھا تھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس درخت کو مشرکین متبرک سمجھ کر نا اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ اس درخت کا نام تھا ذات انوات، طوا سے ہے انوات۔ اور اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی نئے مسلمان صحابہ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے تھے اور فرمایا تھا، یہ تو ویسی ہی بات ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب بحر کلزم پار کیا تھا، وہاں ایک قوم تھی جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے یہ لوگ اپنے معبودوں پر جھکے بیٹھے ہیں نا، ایسا ہی کوئی معبود ہمارے لیے بھی بنا دیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جاہل لوگ ہو، اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی اپنے ہاتھوں سے جو بت تراش رہے ہو، ان کو خدا مجھے کہہ رہے ہو کہ ان کو میں خدا بنا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی صحابہ کو کہ مسلمانوں کی مشرکانہ رسمیں دیکھ کر نا بے جا مطالبات اور سوال اور فرمائشیں نہ کرو۔ اور ہم مسلمانوں کی رسمیں نہیں، مشرکوں کی مشرکانہ رسمیں دیکھ کر نا بے جا مطالبات نہ کرو۔ اور بنی اسرائیل کی ہلاکت کی کئی وجوہات اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں، جن میں ایک کثرت سوال بھی تھا، بے جا اعتراض کرنا اور بیہودہ سوال کرنا۔ اس آیت سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ بے جا سوال اور بے مقصد سوالات نہیں کرنے چاہیے، جن کا مقصد محض ضد ہو، اعتراض اور مذاق اڑانا ہو، اس قسم کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بھی چیزیں بھی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہلاکت کے اسباب میں سے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے چلیں، پڑھ لیں۔ باجی دیکھیں، پڑھ لیں۔ بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کرہ، بے شک اللہ نے ناپسند کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، قیل و قال، کیل و قال کو، کیل و قال یعنی ادھر ادھر کی باتیں، و کثرت السؤالی، اور کثرت سے سوال کرنے کو، و اضاعت المالی، اور مال ضائع کرنے کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔